بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام پراپرٹی کی لائن کے ساتھ آپ کا میزبان اقبال ساجد حاضر ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں، اس معاشرے میں جہاں انسان دن رات کی اپنی گوناگوں مصروفیات کے باعث اپنے بہتر مستقبل کا، اپنے بہتر لائف سٹائل کا، اپنے بہتر فیوچر کا ہمہ وقت پلاننگ کرتا رہتا ہے، وہاں اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کا بہتر مستقبل نکھارنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو میں ہمارے ساتھ چودھری خوشی محمد، چیف ایگزیکٹو ہیں جو حسن اسٹیٹ اینڈ بلڈر اور ڈیولپر کے۔ تو آج ہم اسٹیٹ کے پراپرٹی کے حوالے سے مختلف موضوعات پر ان سے ڈسکس کریں گے۔ تو میں چودھری خوشی محمد صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ جی چودھری صاحب، وعلیکم السلام، اور کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کل ریئل اسٹیٹ کا بڑا بول بالا ہے، ہر سائڈ پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، کبھی اوپر جا رہی ہیں، کبھی نیچے جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا پراپرٹی جائیداد خریدنے کے لیے پہلا قدم اپنی پراپرٹی کو مضبوط بنانے کا ارادہ ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اقبال صاحب کا آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ چینل سٹارٹ کیا، ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ تھینک یو۔ یہ چیز دونوں مثلا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مثلا پراپرٹی جو چلتی ہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، اگر ملکی حالات بہتر ہے تو پراپرٹی کا سمجھے بوم چل رہا ہے۔ کوئی بھی اسٹاک ایکسچینج لے رہے ہیں، جو بھی مثلا پراپرٹی کا یہ ایک ہی چیز ہے، اگر ملکی حالات بہتر ہے تو اس کی انویسٹمنٹ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر بندہ سوچتا ہے کہ جی میرے پاس اگر 10 لاکھ ہے تو میں اس کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کر لوں تو مجھے اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ 2-4 لاکھ جب پرافٹ آ جائے گا۔ کوئی بات کسی کی ہوتی ہے کہ جی مجھے 2 مہینے رکھنا ہے، بعض ہوتا ہے کہ جی میں نے سال رکھنا ہے۔ جس کے پاس پاور ہولڈنگ ہے اس کے لیے جائیداد بنانا بہت اچھا اور بہت فائدہ مند طریقہ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے ایک زمین لی ہے نا، اگر مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے کی، 1 کروڑ کی لے کے آپ نے بعد میں اس کو بیچ دیا 2 لاکھ میں، وہ 2 لاکھ آپ نے خرچ نہیں کیا، کسی جگہ 2 لاکھ آپ نے پلاٹ لے لیا، آپ کو کروڑ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح مثلا اس کو جتنی پاور ہولڈنگ جس نے کر لینی اس کے لیے فائدہ اس کا زیادہ ہوتا ہے کہ جس نے لینی ہے کہ جی میں نے اس کو رکھنا ہے ایز اے انویسٹمنٹ، کل کو اس میں نے بچے جوان ہو گئے، میں نے اس میں گھر بنانا ہے، تو اس کی پہلے چیز وہ اپنی ساری ویریفیکیشن کرے، اس کی جو رجسٹری انتقال جو دیکھیں جس طرح سوسائٹی ہے نا، سوسائٹی کو ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی بنی ہے 800 کنال 1000 کنال میں، ایک رجسٹری اور انتقال سوسائٹی کا نام منتقل ہو جائے گا۔ پہلے رجسٹری ہوگی، اس کے بعد اس کا انتقال ہوگا۔ جب انتقال ہو جائے گا وہ سوسائٹی آتھرائز ہو جاتی ہے، ایل ڈی اے سے یا کوآپریٹو سوسائٹی ہو، وہ اپنا ٹرانسفر الاٹمنٹ لیٹر جاری کر سکتی ہے۔ اگر پرائیویٹ ایریا اس میں رجسٹری ہوگی، رجسٹری کے بعد جب تک آپ کا انتقال نہیں ہوگا آپ کے نام پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ پہلے رجسٹری ہو کے آنی رجسٹرار سے، اس کے بعد پٹواری کے پاس اس کا جو کمپیوٹر کا، بعض جگہ کمپیوٹر سیٹ بن چکے ہیں، بعض دفعہ بھی مینول چل رہا ہے۔ جب آپ کا انتقال ہونا ہے پھر وہ آپ مالک بنے، جب تک انتقال نہیں ہو رہا مالک نہیں بنتے۔ رجسٹری ویسے ہی مثلا اس کا پاس ہوگی لیکن انتقال کے بغیر مالک نہیں بن سکتے، یہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ چوہدری صاحب۔ آپ بتا رہے تھے کہ سوسائٹی کے اندر جہاں بھی انسان پلاٹ خریدتا ہے تو وہ اس کو رجسٹری یا انتقال کرواتا ہے۔ تو یہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ رجسٹری اور انتقال میں برابر فرق کیا ہے؟ رجسٹری ایک الگ چیز ہے، انتقال ایک الگ ہے، یا ایک ہی ڈاکومنٹ کے اوپر 2 چیزیں ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اب بھی جو سوسائٹی ایل ڈی اے پاس کرتا ہے، دو سوسائٹی ہیں، ایک کوآپریٹو اور ایک ایل ڈی اے۔ جو پرائیویٹ سوسائٹی ہیں، کمرشل سوسائٹی میں سے جس طرح کوئی بھی سوسائٹی میں کہتا ہوں میں نے ایک سوسائٹی بنائی ہے، میں نے اس کو ایل ڈی اے سے پاس کرا لیا۔ ایل ڈی اے کا جب لیٹر مجھے سوسائٹی پاس کا مل جائے گا اس کے بعد مجھے اس کا اتھرائز مل جائے گا کہ جی میں اس کو لیٹر جاری کر سکتا ہوں، کیونکہ رجسٹری انتقال میرے نام منتقل ہو چکا ہے، یہ ساری زمین میرے نام ہے، میں نے اس کا لیٹر کسی کو بھی دے سکتا ہوں، اس میں الاٹمنٹ لیٹر ہوگا۔ جب وہ الاٹمنٹ لیٹر کی دوسرا بندہ پرچیز کرے گا اس کو ٹرانسفر لیٹر آ جائے گا۔ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، پوزیشن لیٹر، ٹرانسفر لیٹر، ممبرشپ، شیئر سرٹیفکیٹ۔ یہ ساری سوسائٹیوں میں یہی چلتا ہے، وہ چاہے کنال کا پلاٹ ہو، 10 مرلے کا ہو، 5 مرلے، کیٹیگری ایک ہی ساری چلتی ہے، طریقہ کار سب ایک ہی ہوتا ہے اس کا۔ یہ پرائیویٹ سوسائٹیوں میں بھی اسی طرح ہے اور کوآپریٹو سوسائٹیوں میں اسی طرح کچھ سوسائٹیاں ہیں جس میں ایک دفعہ آپ نے اگر کوئی پلاٹ خریدو اس کی رجسٹری ہو گئی نا، وہ لائف ٹائم آگے تک رجسٹری اس کی چلتی جانی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک پلاٹ اس نے خالی آپ کو ٹرانسفر لیٹر دے دیا ہے، اس کا لیٹر چلتا جائے گا، خرچے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، گورنمنٹ کو پیسے دونوں طرف سے جاتے ہیں۔ اگر خاب نے رجسٹری کرانی ہے پھر بھی اسٹامپ لگنا ہے، سی وی ٹی لگنی ہے، اسٹامپ ڈیوٹی لگنی ہے، ٹی ایم اے ٹیکس لگنا ہے، ود ہولڈنگ لگنا ہے۔
اگر آپ نے رجسٹری نہیں کرانی وہ ساری چیزیں لے کے آپ نے سوسائٹی میں جمع کروانی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے چوہے صاحب، آپ جیسا بتا رہے تھے کہ لوگوں کی بچت کرتے ہیں تو پھر اسے پلاٹ خرید لیتے ہیں، ماہانہ کتنے روپے بچت کرنے سے انسان پلاٹ خرید سکتا ہے کہ اپنا ذاتی پلاٹ؟ فرض کریں میں ایک عام انسان کی بات کرتا ہوں کہ میں ایک ریڑھی بان ہوں، میں ایک اسکول گوئنگ ٹیچرز ہوں، اسکول پڑھاتا ہوں، یا ایک ڈاکٹر ہوں جس کی 15-20 ہزار روپے یا 30 ہزار بچت ہے، کیا اس لیول پہ رہ کر بندہ کوئی بچت کر سکتا ہے؟ 15-20 ہزار بچا کے کوئی پلاٹ خرید سکتا ہے؟ جی بالکل اقبال صاحب، اس طرح ہے کہ کچھ سوسائٹیاں بن رہی ہیں انسٹالمنٹ پہ، جی، جس میں سمجھے کچھ یہ بن رہی ہیں شرپر روڈ پہ، کچھ ملتان روڈ پہ، کچھ رائے گنج روڈ پہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں جس کی منتھلی انسٹالمنٹ ہے، کسی کی 20 ہزار ہے، کسی کی 30 ہزار ہے، کسی کی 18 ہزار ہے، 2 سے 3 لاکھ اس کا ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی منتھلی قسط چل جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مثلا کوئی سیلری والے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کو جب قسطیں دیتے رہتے ہیں، 20 سے 25 لاکھ کا وہ پلاٹ ہوتا ہے، کسی جگہ 20 لاکھ ہے، کسی جگہ 30 لاکھ ہے، کہ 25 لاکھ، مختلف لوکیشن ہے۔ وہ جب ساری قسطیں ان کی کلیئر ہو جاتی ہیں، ان کو پھر کلیئر سلیکٹو NOC مل جاتا ہے کہ پلاٹ ان کے نام ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ رکھیں، اس کو بیچیں، جب تک وہ 3 سال کی ہوتی ہیں، کسی کی 5 سال کی ہیں، کسی کی 4 سال، کسی کی ہر سوسائٹی کا اپنا اپنا طریقہ الگ ہے۔ جی، جیسے کہ چوہے صاحب بتا رہے تھے آپ کہ سوسائٹیوں میں پلاٹ آپ سیل کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، جب پرچیز کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ انسٹالمنٹ پہ لے لیتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں آج ڈالر کی ویلیو ہے 100 روپیہ، ٹھیک ہے، اگر 100 روپے کے حساب سے میں نے ڈالر ویلیو سے کمپیئر کرتے ہوئے ایک پلاٹ خرید لیا اور 5 سال کی انسٹالمنٹ ہے، 5 سال کے بعد جا کر میرے پلاٹ کی پاکستانی روپیز میں تو کوئی 2-3-4 لاکھ بڑھ گئی ہے قیمت، لیکن اگر میں اس کو ڈالر سے کمپیئر کرتا ہوں تو وہ ویلیو ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جتنے میں نے پیسے دیے ہیں شاید اس سے بھی مائنس میں کھڑا ہوں۔ اس میں مین چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، مین چیز ہوتی ہے پراپرٹی کے میں 2 چیزیں، ایک لوکیشن اور ایک جو آنر ہوتا ہے سوسائٹی کا۔ اگر بعض دفعہ دیکھیں نا، کئی سوسائٹیاں آج تک آپ نے کئی دیکھے ہوں گے کہ مجھے الحمد للہ 25-30 سال ہو گئے اسی فیلڈ میں سارا کرتے ہوئے، کہ کئی سوسائٹیاں صرف کاغذوں میں ہیں، فزیکل کچھ نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایک چیز آپ کسی سوسائٹی میں یا پرائیویٹ میں لے رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ پرائیویٹ میں کسی آبادی، دیکھیں آبادی اور سوسائٹی کا فرق ہوتا ہے۔ جب کسی سوسائٹی میں جائے گا آپ کو کیٹیگری ملے گی، یہ 5 مرلے کی لائن ہے، یہ 10 مرلے کی، یہ کنال کی، یہ 2 کنال کی۔ جو پرائیویٹ آبادی ہوگی اس میں 2 مرلے بھی ہوگا، 5 مرلے بھی ہوگا، 4 مرلے بھی ہوگا، 3 مرلے بھی ہوگا۔ اگر آپ نے پرائیویٹ میں لینا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان سے لینا ہے یہ اپنی ریکارڈ کی مجھے فرد لگا کے دیں۔ جب آپ نے وہ فرد لینی ہے، ان کے بعد رجسٹری کی کاپی لینی ہے، آپ نے جا کے ویریفائی کرانا ہے، وہ پٹوار نے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مالک کلیئر ہے، انتقال ان کے نام ہے، یہ مالک ہے، یہ جب آئیں گے ان کو فرد مل جائے گی، آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم کسی سوسائٹی میں جائیں گے، اس کے پاس الاٹمنٹ لیٹر ہوگا، آپ الاٹمنٹ لیٹر جا کے ان کو دکھائیں گے یہ میں یہ پلاٹ پرچیز کر رہا ہوں، کیا یہ مالک کلیئر ہے جن کے نام میں لے رہا ہوں، یہ مالک سوسائٹی میں یہی ہے، میرے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں ہو رہا۔ یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے چوہے صاحب کہ اویئرنیس ہمیں یہ ساری ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم پلاٹ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو اس سے ریلیونٹ سارے ڈاکومنٹ کلیئر ہونے چاہیے، پٹوار خانہ جو ہمارا ریونیو کا ریکارڈ ہے وہ بھی چیک کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل عمومی طور پر چوہے صاحب دیکھنے میں یہ آیا کہ لوگ زمین کا کچھ حصہ پاکٹ خرید لیتے ہیں اور پھر سوسائٹی اناؤنس کر دی، لیکن فائلز بہت زیادہ بیچ جاتے ہیں، تو اس میں آیا جو خریدنے والا ہے اس کو کس طرح سے یہ ویریفیکیشن کنفرم اس کی ہو سکتی ہے کہ یہ میرا پلاٹ جو میں نے خریدا ہے سوسائٹی نے جو اپروول لی ہوئی ہے اسی کا پارٹ ہے یا کوئی اور جگہ ہے؟ جی سر، بہت اچھا سوال آپ کا کہ LDA نے یہ اویئرنیس دی ہے، اپنی ویب سائٹ پہ LDA نے لگا دیا ہوا ہے کہ اب کوئی بھی سوسائٹی مثلا کہتے ہیں جی اشتہار ہوتا ہے جی LDA سے پڑھو سوسائٹی لکھ دیا جاتا ہے۔ LDA کی اپنی ویب سائٹ ہے، جو سوسائٹی کا نام اس میں آپ انٹر کریں گے آپ کو سامنے آ جائے گا LDA نے اس کو اپروو کیا کہ نہیں کیا۔ ویسے ہو رہا ہے کہ اس وقت LDA کہہ رہا ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ جی اس بندے نے 500 کنال زمین لی اور 5000 کنال کی فائلیں بھیج دی۔ LDA کہتا ہے جی پہلے اپنی زمین اپنے نام کرائیں، پہلے تو بیانے کر کے زمین آگے لے کے سوسائٹی بنا دی۔ ابھی LDA یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زمین جتنی آپ نے لینی ہے اتنی فائلیں بنائیں۔ یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، نیب بھی اس کا کر رہا ہے، اینٹی کرپشن کر رہا ہے کہ لوگ جو 5,000 4,000 فائلیں بک جاتی تھی، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کتنی فائلیں ہیں، زمین 400 کنال ہے، فائلیں 4,000 کنال کی بک گئی ہیں۔ لیکن اس میں کافی فرق پڑ رہا ہے، لیکن وہ بہتری ہو رہی ہے کہ آج تک مثلا کم ہو رہا ہے، یہ زیادہ بیچنا بند ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ جی ناظرین، اس میں ہمارے جو پلاٹ خریدنے والے اور بیچنے والے ہیں، جس طرح کے چوہے صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کو کافی زیادہ اویئرنیس ہو رہی ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ، اینٹی کرپشن ہے، نیب ہے، LDA ہے، اور دوسرے شہروں میں جو دوسرے بڑے ہمارے شہر ہیں ان کے اندر متعلقہ جو ادارے ہیں وہ ساری اویئرنیس کلائنٹس کو دے رہے ہیں کہ آپ کس جگہ سے پراپرٹی خریدیں اور کیسے خریدیں۔
تو ہمیں ان باتوں پہ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔